انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، سچے مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. سچے مومن اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. مومن اور ایمان رکھتے ہیں، جی ہاں. اور اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب وہ اس کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں. لم یذهبوا، تو جاتے نہیں، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لیں. جیسے گھر کے اندر آنے کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے نا، تو اسی طرح جانے کے لیے بھی اجازت چاہیے ہوتی ہے. مثلاً آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور کھانا کھایا آپ نے اور چپکے سے کھسک کے چلے گئے بغیر سلام کیے، بغیر اجازت دیے، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلاً آپ اکٹھے گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کے بڑے ہیں، ایسا بعض اوقات اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں کہ کیا بہو بیٹا جو ہے وہ ساس سسر سے پوچھ کے ہی جائیں کہیں جائیں. اصولی اور اخلاقی طور پر جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بڑوں سے اجازت کے ساتھ رخصت ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی کو تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں اور کدھر آ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتی ہے، ایک بانڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیے کہ جب بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں نا کہ ماں باپ سے پوچھا نہیں ہے گھر سے نکل گئے. لڑکیاں مثلا شادی سے پہلے اگر گھر سے جا رہی ہیں، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں یا کسی کام سے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو نکلتے وقت بھی ان کو سلام کرنا چاہیے. اور اگر انڈرسٹوڈ ہے روز ایک ٹائم پہ جاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ امی اسکول چلے جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا. انڈرسٹوڈ ہے، لیکن سلام رخصتی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھنا چاہے تو سلام کرے. پہلی دفعہ سلام کرنا آخری سلام سے زیادہ ضروری نہیں. یعنی جتنا امپورٹنٹ پہلا سلام تھا آنے کا، اتنا ہی امپورٹنٹ کون سا سلام ہے؟ جانے کا. گھر سے نکلے تو سلام گویا ایک طرح سے اجازت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب داخل ہو تو بھی سلام گویا آنے کی ایک طرح سے اجازت طلب کر رہے ہیں آپ. اچھا، پھر اگر آپ کسی دعوت پر گئے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں دعوت کا ذکر تھا نا، تو وہاں بھی آپ کیا کریں؟ داخل ہو تو سلام کریں، اور جب نکلنے لگے تو اہل خانہ کو سلام کریں اور ایک طرح سے اجازت لیں. وہ ہمارا ایک محاورہ ہے نا، آتے اپنی مرضی سے اور جاتے گھر والوں کی مرضی سے. تو یہ ایک حد تک یہ کہ مرضی سے مراد یہ ہے کہ اس کے ایک ایٹیکیٹس کا تقاضا ہے کہ اپنے آنے اور جانے. اسی طرح اگر آپ کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں باہر، یا کسی اسکول میں کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ مرضی سے باہر نکل گئے؟ نہیں. امر جامع، پہلے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی آن دا ہول ایک اجتماعی اصول بتایا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کچھ لوگ مل جل کر کام کریں تو وہاں اکٹھے ہونے اور جدا ہونے کے بھی کچھ ادب آداب ہیں. مثلا نماز جمعہ ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور باہر کوئی شور ہوا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے اجازت لیے بغیر. سورۃ جمعہ میں آتا نا یہ قصہ، تو اس پر کیا آیت نازل ہوئی تھی کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ باقی لوگ بھی چلے جاتے جو رہ گئے تھے پیچھے، تو مدینے کی اس وادی میں آگ بہ نکلتی. یعنی اتنا سخت بات تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنگ وغیرہ ہوتی، اہم موقع ہوتا، تو لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور مشورہ کرتے تھے. اس میں مومن منافق سب شامل ہوتے تھے. تو ایسے مواقع کے لیے بھی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا وشاورہم فی الامر. تو جو بھی کوئی مجلس شورا ہو، چاہے گھر کی ہو یا پھر کسی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی، یا کسی حکومت میں مجلس شورا ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، تو کوئی بھی اجتماعی نوعیت کا جو کام ہے اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ اس میں سب کو مل کر اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کچھ کام ہوتے ہیں جس میں چند لوگ ضروری ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اس سے زیادہ، کچھ ہوتے ہیں جس میں ساری قوم کو شریک ہونا چاہیے. یہ جو ووٹنگ وغیرہ کا سلسلہ ہے یا سب کی رائے لی جاتی ہے، وہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور خاص مواقع پر جہاں اجتماعی مفادات ہوں،
وہاں انفرادی دلچسپیاں، انفرادی ضروریات اور انفرادی کام ان کو پیچھے کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر ہر شخص صرف انفرادی معاملات میں دلچسپی رکھے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اجتماعیت پرواہ نہیں چڑھتی. اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا میں دو طرح کی قومیں، کچھ قومیں ان کے اندر جو نظام حکومت ہے یا جو لوگوں کا مل جل کے رہنا ہے اس میں ہر سطح پر لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں. اس میں حتیٰ کہ بیماروں کے بھی کلبز بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں. یعنی ان کے اندر ایسی سیوک سینس ہے کہ محلوں پر مبنی تنظیمیں ہیں، خاندانوں پر مبنی، اداروں پر مبنی مختلف طرح کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھ کر لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں. یعنی اب اس وقت جو آرگنائزیشنل لیول پر کام کرنا ہے وہ دنیا میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جیسے صرف اپنی قوم کے اندر نہیں بلکہ جو ملٹی نیشنل کا جو کانسیپٹ ہے کہ کوئی کمپنی ایک ملک میں ہے لیکن اس کے ورکر جو ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بعض بچے رات کو کام کرتے ہیں کہ وہ کام کس کے لیے کر رہے تھے، مثلا امریکہ کی کسی کمپنی کے لیے یا اور اسی طرح، تو وہ ان کی حاضری ان کے وقت کے مطابق ہوتی اور اس میں وہ اپنی جاب سے ہٹ نہیں سکتے. وہ پوری رات میں ٹیلی فون کھول کے یا کمپیوٹر کھول کے رہتے ہیں. پرسنلی میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں. تو ایسی صورت میں ہمارا دین بھی ایسا ایک اخلاق سکھا رہا ہے. تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امر جامع میں ہو، یعنی جمعہ ہو، جامع میں سب سے پہلے تو جمعہ، جماعت کی نماز اور اسی طرح خطبہ وغیرہ یا جہاد کا موقع یا کوئی اور کسی معاملے میں مشورہ، یعنی خصوصی طور پر جب بلایا جائے، لم یذهبوا تو وہ نہیں جاتے حتی یستأذنوہ جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں. ان الذین یستأذنونک بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ ایسے ہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس کو بھی ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا. کیا؟ اجتماعی معاملات میں اجازت لینا. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے بعض کاموں میں اجازت طلب کریں، فَأْذَن تو اجازت دے دیں، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ جن کو آپ چاہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا کہ جس معاملے میں آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے. وہ کیوں؟ اجازت دے دی تو بس بات ختم. استغفار کس لیے؟ یہاں کون سا گناہ ہے جس پر استغفار آپ کریں گے ان کے لیے؟ بعض اجتماعی ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں سے غیر حاضری ایک طرح سے گناہ ہوتی ہے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس. لیکن اس کے بعد بھی مثلاً اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ پے لے رہے ہیں اور آپ کو مخصوص گھنٹے پورے کرنے ہیں، جیسے ہمارے دفتروں میں لوگ جاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج باس نہیں آیا تو چلو ہم بھی چھٹی کر کے چلے جائیں، یا اور یہ کہیں گے ہم کس سے اجازت لیتے. یا یہ کہ اگر وہ موجود بھی ہے اور آپ جھوٹا بہانہ کر کے وہاں سے نکل آئیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ بس موڈ نہیں ہے کام کرنے کا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی کر لیتے ہیں. تو اینی ویز چاہے کوئی فارمل قسم کا کام ہو یا انفارمل مشورہ، مجلس ہو، مجلس شورا ہو، اگر کوئی اس میں کسی اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا اور وہ اس خیر کے کام میں شریک نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو اجازت دینے کے ساتھ اس کے لیے دعا بھی کریں. یہ ایک لیڈر کا اخلاق ہونا چاہیے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مخلص ساتھیوں کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے کہ یہ اجر سے محروم ہو رہے ہیں یا یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تو خدا ان کو معاف کر دے. لیکن ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جب وہ اجتماعی کام سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بعض ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹری ایگزٹ کارڈ ہوتے ہیں، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ کمپیوٹر میں آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی، جب نکلتے ہیں تب جب آپ کو پے ملتی ہے وہ سارے ٹائمنگز کیلکولیٹ ہوتے ہیں. اور اگر آپ مجموعی طور پر، ہر کمپنی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر مجموعی طور پر اگر ایک ہفتے میں آپ 5 منٹ لیٹ ہیں، آپ کو وارننگ ملی ہے،
تو آپ کی اگر 3 دن ایسا ہوا تو آپ کے دن بھر کی تنخواہ کٹ سکتی، اور اسی طرح جاب بھی جا سکتی ہے، اور بھی کئی پینلٹیز ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں مسلمان ملکوں میں جن کا حساب بندوں سے نہیں اللہ سے ہے، وہاں اس قسم کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، جو دل چاہے کسی کا کرے. اسی وجہ سے ہمارے کسی کام میں نہ برکت ہوتی اور نہ ہی ترقی، کوئی کام پورا ہی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہے اجازت دیں اور جس کو چاہے نہ دیں. اب اگر کسی کو اجازت نہیں ملی، کوئی اٹھنے لگا اور اسے کہا گیا بیٹھ جاؤ، تو اب اس کو ناگواری سے نہیں بیٹھنا چاہیے، موڈ نہیں آف کر لینا چاہیے کہ پھر اس کے بعد وہ کہ اچھا بٹھایا تو میں تو اب کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہا، خود ہی کر لو جو فیصلہ کرنا ہے. مشورہ ہے بھی، رائے ہے بھی، اور وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے. ناراضگی کس بات کی؟ میری مرضی کیوں نہیں پوری ہوئی، یا میری مرضی کے مطابق مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں ملی. یہ رویہ بھی درست نہیں، یہ بھی گناہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، کیونکہ وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ شِئْتَ کے بعد آ رہا نا، اجازت دینے کی صورت میں بھی ہے اور نہ دینے کی صورت میں بھی. اگر دوسرا شخص پھر رک کر بھی نہ رکنے والوں میں سے ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے استغفار کیا جائے. اب اس میں یہ کہ اگر کسی کا حقیقی عذر ہو تو ذمہ دار کو خوشی سے اجازت دینی چاہیے، اور اگر خوشی سے بھی اجازت دی ہے تو بھی دعا دے کے رخصت کرنا چاہیے، اور اگر نہ خوشی سے بھی اجازت دی ہے تو بھی دعا کرنی چاہیے، دل میں وسعت لانی چاہیے. اگلی آیت میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ اپنی دعا کو رسول کے لیے بینکم آپس میں کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پہ مت پکارو جس طریقے پر تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کا ایک ادب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر حال میں ہے، ان کی تعظیم تو ہم پر فرض ہے. لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے کہ بڑوں کو نام لے کے نہ پکارا جائے. ٹھیک ہے، جسے یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے صحابہ کرام، یا محمد ہی کہتے تھے. یا محمد کون کہتا تھا؟ بدو جو باہر سے آتے تھے، الٹریٹ اجڈ، وہ کہتے تھے. لیکن صحابہ کرام ایسا نہیں کہتے تھے، ادب کسی کے سے پکارتے تھے. تواضع برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جب آپ پکاریں تو آپ کی پکار کو یہ مت سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی پکار کو سمجھتے ہو. مثلا ماں باپ اگر آپ کو بلاتے ہیں تو کیا نہیں کر سکتے، یعنی کہ اچھا آتی ہوں، ایسا مت سمجھو جیسے کوئی تمہاری بہن تمہیں بلا رہی ہے. ماں کی پکار بہن کی پکار سے فرق ہے. اسی طرح عام لوگوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا فرق ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب تمہیں ایسی چیز کے لیے بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی. اس میں وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ جس میں ایک صحابی کو آپ نے پکارا، وہ نہیں آئے تو آپ ناراض ہوئے، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو تم لبیک کہو. اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی جو احترام کے قابل لوگ ہیں جیسے والدین ہیں یا استاد ہیں یا بزرگ ہیں خاندان کے، یا اور کسی بھی اعتبار سے کسی کو اللہ نے ہمارے اوپر حاکم بنایا ہے، اتھارٹی ہے کوئی، تو اگر وہ کسی کام کے لیے طلب کرے تو اس پر بھی حاضری ضروری ہے. بغیر اطلاع بغیر اجازت چھٹی نہیں منا لینی چاہیے. اچھا ایک چیز دعائے رسول میں کہ رسول کی دعا کو کسی اور کی دعا کی طرح مت سمجھو، کیونکہ جس کے حق میں دعا مل گئی اس کے بھی وارے نیارے ہو گئے، اور جس کو بد دعا ملی رسول کی اس کی بھی شامت آئی. حضرت انس کو آپ نے مال اور اولاد میں اور عمر میں برکت کی دعا تھی، وہ پوری ہوئی. حضرت ابو ہریرہ کو حافظے کے لیے دعا دی، وہ پوری ہوئی. ام سلیم نے دعا کروائی تھی اپنے لیے کہ میں اس لشکر میں شریک ہوں، وہ پوری ہوئی. لیکن کس کے لیے بد دعا کی تھی آپ نے؟ ابو لہب کے بیٹوں کے لیے. پھر اسی طرح الٹے ہاتھ سے کھانے والے کے لیے اس نے کہا میں نہیں سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا، آپ نے کہا کبھی نہ کھا سکتا، مرتے دم تک منہ تک ہاتھ نہ لے جا سکا. تو کسی بھی سنت کو یہ کہہ کہ ہم سے نہیں اس پہ عمل ہوتا، یہ بڑی مشکل ہے، یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتی، ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنے رسول کا احترام نہیں کریں گے، ان کی سنتوں کا، ان کی تعلیمات کا احترام نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کامیابی نہیں ہوگی.